بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لینا چاہیے۔ لڑکی تو راضی ہے لیکن لڑکا کیا کرے؟ لڑکی تو پھر بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے۔ اسلام تو عورت کے لیے حجاب کا حکم دیتا ہے۔ جو لڑکی پردے میں ہے یا جو لڑکی لڑکے نے نہیں دیکھی، اسلام اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ کیا اس کے لیے لڑکا اور لڑکی آزادی کے ساتھ کہیں بھی جا کے مل لیں، گھر میں جب بلایا جائے تب ملاقات کر لیں، سارے رشتہ دار بھی ملاقات کریں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ ذہن الجھن میں ہی رہے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہمارے لیے دلیل ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ کو اسلام کی وسعتوں کا بھی اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے عورت کو اسلام نے حق دیا ہے۔ یہ 11 سے لے کے 15 تک کی احادیث اسی بارے میں۔ شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لینا چاہیے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، ان علاقوں میں دیکھ لینے کا مفہوم اور سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دین میں کیا حیثیت ہے اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ دین میں اس کی اتنی حیثیت ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر دیکھ لیں، یا یہ واجب ہے، اس کا کیا درجہ ہے؟ کیونکہ اکثر ماں باپ اپنی بیٹیاں نہیں دکھاتے۔ بیٹی کو کب دیکھنا چاہیے؟ کیا ابھی ماں باپ کے درمیان بات چیت طے بھی نہیں ہوئی تو سب سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیا جائے؟ یا یہ ہے کہ سارے معاملات ہو جائیں تو بس صرف آخر میں ایک لڑکی کا دیکھنا باقی ہو تب دیکھا جائے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو کیسے دیکھا جائے گا، اور لڑکی کو پہلے دیکھنے میں کیا حکمت ہے۔ کیا لڑکی اپنے منگیتر کو دیکھ سکتی ہے؟ ان سہل بن ابی حسمۃ مرفوعا اذا القی فی قلب امرئ خطبۃ امرأۃ فلا بأس ان ينظر الیہا۔ سہل بن ابو حسمہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کے دل میں کسی عورت سے منگنی کی خواہش پیدا ہو تو وہ پہلے اسے دیکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک ہم نے حکم دیکھا، اب ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ رسول اللہ کیسے گائیڈ کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے، یعنی منگنی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے اس کو دیکھ لیا تھا؟ اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، کتنے مہر پر؟ یعنی آپ نے اب جب نکاح کرنا ہے تو مہر کتنا ٹھہرایا؟ اس نے عرض کیا، 4 اوقیہ چاندی پر۔ آپ نے فرمایا، 4 اوقیہ پر؟ گویا تم لوگ اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی کھود کر لاتے ہو، یعنی تمہارے پاس اتنی چاندی ہے؟ اتنا، کیونکہ کافی مقدار ہے چاندی کی، تو تم اتنا زیادہ مہر باندھتے ہو اور ہمارے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، مگر اب ہم تمہیں ایک لشکر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ اس میں تمہیں غنیمت کا حصہ ملے۔ راوی کہتے ہیں پھر قبیلہ بنی ابس کی طرف آپ نے ایک لشکر روانہ کیا تو اس کے ساتھ اسے بھی بھیج دیا کہ جاؤ، جب وہاں پر جا کر جہاد کرو گے واپسی میں مال غنیمت ملے گا، پھر اس عورت کو جو بھی تم نے مہر باندھا ہے وہ اسے دے دینا۔ تب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ یہ کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ عیب کیا تھا؟ اکثر انصاری قبیلے کی خواتین کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اور عرب بڑی آنکھوں کو پسند کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں قرآن حکیم میں بھی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، گوری گوری موٹی آنکھوں والی حور۔ تو انصار کی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خاص طور پر توجہ دلائی کہ بعد میں اس چیز کو بنیاد بنا کر پھر الگ نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے سے دیکھ لینے میں فائدہ ہے۔ پھر تو انسان دل کے ارادے کے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے کسی کی آنکھیں
چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، چھوٹی آنکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی عیب ہے بذات خود، اللہ کی تخلیق ہے، لیکن بات ہے اس ذہنیت کی جس کی وجہ سے بعد میں یعنی گھر ٹوٹنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ پہلے دیکھ لو، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھ لو، کیونکہ دیکھنے میں تم دونوں میں الفت پیدا ہونے کی امید ہے۔ یہ ترمذی کی 1087 نمبر روایت۔ پہلی بات یہ تھی کہ انصار کی عورتوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اب دوسری بات کتنی پیاری ہے کہ اگر ایک لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے، اور جائز طریقے سے پیرنٹس کی موجودگی میں یا فیملی میں سے کوئی بھی، یعنی جیسے کوئی چچا ہے، جہاں بھی لڑکی ذرا ایزی فیل کرے، سم ٹائم جیسا ہوتا ہے باپ کے سامنے لڑکی کے حالات خراب ہوتے ہیں، اور محرم رشتہ دار کا ہونا تو بیچ میں ضروری ہے، تو چچا ہے یا ماموں ہے، جہاں پہ بھی لڑکی کی کوئی فرینکنس ہے یا بھائی ہے، تو اس کی موجودگی میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ضرور ہو جانی چاہیے، چاہے سلام ہو، آپس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، یہ واجب ہے۔ ایسا حکم نہیں ہے دیکھنے کا جو آپشنل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں میں محبت پیدا ہو۔ ہمارے یہاں غیرت کے نام پر اور خاندانی روایات کے نام پر لڑکے اور لڑکی کو آپس میں دیکھنے نہیں دیا جاتا، اور بڑے فخر سے خواتین بتاتی ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تو غلط کیا تھا، نہیں دیکھا، دیکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھیں اللہ کے نبی کی بات پوری نہیں کریں گے۔ تو جہاں پر یعنی عجیب، اب کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سارے لوگوں نے شاید طے کر رکھا ہے کہ جو حکم ہے اس سے اپوزٹ جو طریقہ ہوگا بس اس پہ چل دیں گے۔ اب حکم دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں ایک دفعہ ضرور چانس دو کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لے، تو دیکھنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ باہمی محبت پیدا ہو، اور تاکہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ بھی گلے بعد میں ماں باپ سے کرنے کہ آپ نے اس طرح کی لڑکی دیکھی تھی، ایسا گھرانا تھا، وہ ایک بار دیکھنے کے بعد ماں باپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کے لیے بڑا مشکل محاذ ہے، کسی بھی لڑکے، خاص طور پر جو لڑکیاں پردہ کرتی، فیس کور کرتی ہیں، وہ کس طرح سے کسی کے سامنے، کسی لڑکے کے سامنے اپنے فیس کو کھول دیں، ان کے لیے بہت مشکل موڑ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلا کام لڑکی کو دکھانا ہے، کہ لڑکی کا باپ بھی آ جائے، کہ آخر وہ اس کا باپ ہے، چچا بھی آ جائے، بھائی بھی آ جائے، اور بہنوئی بھی ہو، اور ساتھ میں اور بھی لوگ ہوں، وہ کوئی یعنی کوئی محرم نہیں ہے اس کا لڑکے کے ساتھ، تو اس لیے کہ نکاح کے لیے اس کے دل کو رغبت ہو جائے، لڑکی کے کسی یعنی لڑکے کے کسی کزن کو رغبت ہو گئی یا اس کے بھائی کو رغبت ہو گئی، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو چیز جس حد کے اندر کہی گئی اسی کے اندر رہنا چاہیے۔ تو اس میں نہ تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے پورا خاندان اکٹھا ہو جائے، سب کے سامنے اسے پیش کیا جائے منگنی کے موقع پر۔ ہاں، خواتین کے درمیان بیٹھے ہوئے خواتین تو دیکھ سکتی ہیں، خواتین کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن لڑکے اور لڑکی کی ملاقات ایک کسی محرم کی موجودگی میں اس طرح سے ضرور ہو جائے جس کی وجہ سے یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لے، تھوڑی سی بات چیت بھی آپس میں ہو جائے، اور یہ ہے کہ انہیں پتہ بھی لگ جائے کہ آپس میں ہماری کشش ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بالکل چھوٹی سی ملاقات میں بھی ڈیسیژن کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ لڑکے بھی بعد میں گلے نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کس نوعیت کا فیصلہ کیا تھا اور ہمارے لیے اب گھر بسانا ممکن نہیں، اور یعنی اس حد تک بھی گلے ہوتے ہیں کہ مجھے تو اس کی آواز ہی اچھی نہیں لگتی، اور مجھے تو اس کی فلاں چیز اچھی نہیں لگتی، فلاں نہیں لگتی، وہاں بات بھی ہو جائے گی اور شکل بھی دیکھ لیں گے، اور یہ ہے کہ اس میں لڑکی بہت زیادہ، یوں بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ بن سور کے سامنے آئے گی، چہرہ جو ہے وہ سامنے ہوگا، باقی تو اسی طرح سے باقی بدن کو وہ نمایاں نہیں کرے گی۔ سیدنا محمد بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں اس کو دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے کھجوروں کے باغ میں دیکھ لیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہو کر بھی ایسا کرتے ہیں؟
यानी सहाबी होने के बावजूद आप उसको देखने के लिए छुपे। उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना है जब अल्लाह ताला किसी शख्स के दिल में किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश डाले तो उसे देखने में कोई हरज नहीं। ये इब्ने माजा की रिवायत है। एक और हदीस में तिरमिजी की रिवायत है कि उस औरत को देख लो, तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत कायम रखने के लिए ये ज्यादा मुनासिब होगा। और अबू दाऊद की रिवायत है कि तुम में से जब कोई किसी औरत से मंगनी का इरादा करे तो अपनी मंगेतर को देख ले। और हमारे यहाँ जब उसका मुझे हैरत होती, मैं जब उर्दू में हदीस की शरह भी देखती हूँ तो तर्जमे में खुसूसी तौर पर लफ्ज शामिल करते अगर मुमकिन हो तो देख लें, यानी ताकि ना ही देखने दिखाने का अमल हो। हालांकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और आप जानते हैं मैंने इब्तिदा भी इसी से की थी, अल अम्रु युफीदुल वुजूब। जैसे निकाह करना वाजिब है ना, इसी तरह से निकाह सुन्नत है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों का निकाह करवाया। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि निकाह करना जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसी तरह से लड़की को देख लेना भी हुक्म है, लड़की को देख लेने का भी हुक्म है। और अल अम्रु युफीदुल वुजूब कि अम्र यानी हुक्म जो है वो वाजिब होने का फायदा देता है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये देखिए, अगर आप सारे लोग इरादा कर लें कि हमारे इर्द गिर्द जितनी शादियां हों, हम उसमें ज़रूर घर वालों को तलकीन करेंगे कि लड़के और लड़की को आपस में दिखा दें, तो सुन्नत के मुताबिक किस तरह से अजर पाएंगे ना, कि लड़के और लड़की को आपस में अगर देखने का एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुआशरे को पाक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए सारे मुसलमानों को, और हमारे बच्चों के दिलों में इस्लाम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करे और सुन्नतों पर अमल करने वाला बने। निकाह शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान। जो आदमी निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। फल यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। उसको चाहिए कि बाकी ईमान के बारे में, यानी आधे ईमान के बारे में अल्लाह ताला से डरता रहे। हदीस के हवाले से हमें ये पता चलता है कि निकाह की दीन में क्या हैसियत है। मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुक को जो जायज कानूनी निकाह के तवस्सुत से कायम होता है उसे निस्फ ईमान करार दिया गया। किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम अगर अपनी बीवियों से ताल्लुक कायम करते हैं तो क्या हमें इस पर अजर मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसे किसी गैर के साथ मामला करो तो क्या उस पर पकड़ होगी? यानी अगर निकाह के अलावा किसी और तरह का ताल्लुक कायम किया जाए, अगर उस पर इतनी शदीद सजा है, तो निकाह के ताल्लुक को रब के लिए इख्तियार किया है ना, तो रब के लिए जो ताल्लुक इख्तियार किया जाए उसकी चाहत, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके बनाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक, तो उस पर कितना बड़ा अजर है कि जैसे नमाज का अमल ईमानी अमल है, जैसे रोज़ा ईमानी अमल है, जैसे ज़कात ईमानी अमल है, जैसे हज अरकान इस्लाम में से है, ऐसे ही निकाह को इतना बड़ा दर्जा दिया गया कि निकाह या शादी करना जो है ये इतना बड़ा अमल है कि गोया किसी ने अपने निस्फ ईमान को मुकम्मल कर लिया। अब बाकी निस्फ के बारे में अल्लाह ताला से डरता रहे, क्योंकि अल्लाह ताला के तक़वा, उसके खौफ के बगैर इंसान अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करने के काबिल नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ऐसा दीन है जो दीन हमें बताता है कि बाहमी ताल्लुकात को किस बुनियाद पर उस्तवार होना चाहिए और उसका दीन में कितना बड़ा दर्जा है। आप अंदाजा कर सकते हैं, एक निकाह का दर्जा निस्फ ईमान है। हकीकत यह है कि इंसान की आधी जिंदगी निकाह से मुताल्लिक ही होती है, क्योंकि निकाह के बाद हुकूक व फराइज के एक ऐसे दरवाजे में इंसान दाखिल हो जाता है कि हर एक चीज़
انجام دینے پر اجر ہے اور اس کو چھوڑ دینے پر پکڑ. مثال کے طور پر شوہر بیوی کے حقوق ہیں، پھر اولاد کے حقوق ہیں، پھر اسی طرح سے جو ماں باپ اپنے ماں باپ کے حقوق ہیں، لیکن اسی طرح سسرالی جو رشتہ دار ہیں ان کے جو حقوق ہیں. اور جتنے اللہ تعالیٰ نے اس توسط سے، یعنی رشتہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. سحر کی رشتہ داری کا ایک بڑا سلسلہ بن جاتا ہے اور انسان کے لیے اجر کے اور مواقع پیدا ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور بڑی بات ہے انسان کی پاکیزگی کی. جیسے وضو سے انسان پاک ہوتا ہے، ایسے ہی رشتہ ازدواج سے بھی انسان پاک ہوتا، کیونکہ انسان کی نفسیاتی جذباتی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کیفیات میں اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے اسے دین کا حصہ بنایا اور اتنا بڑا حصہ بنایا. کبھی آپ یعنی کسی بھی دنیا کے دین میں دیکھنا چاہیں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، نکاح کو کیا آج کسی اور دین میں ہم اس حیثیت میں دیکھتے ہیں؟ عیسائیت میں رہبانیت کو سب سے بڑا درجہ حاصل تھا نکاح نہ کرنے کو. پھر آپ اگر اس کے علاوہ ادیان میں دیکھیں تو نکاح نہ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت نکاح کرنے کے. کیونکہ نکاح کرنے کو یا آپ یوں کہہ لیں کہ شوہر اور بیوی کے یا ازدواجی تعلق کو دین کا حصہ نہیں قرار دیا گیا. تو یہ عین دین ہے الحمدللہ. جب ہم اس کو اس کے لیے جو بھی کاوش کرتے ہیں، مثال کے طور پر ماں باپ اپنی بچی کے لیے یا بچے کے لیے کاوش کرتے ہیں تو وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اسی طرح سے بندوں کے بھی حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حقوق ہیں. تو جو اپنے بچوں کے رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں تو وہ تلاش کا عمل بھی دراصل فریضے کی ادائیگی کے لیے اس پر بھی اجر ہے الحمدللہ. اس کے لیے جتنی کاوشیں کی جاتی ہیں، جتنی سٹرگل ہوتی ہے، اس پر بھی اجر ہے. پھر اس کو انجام دینے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے سنت کے مطابق ہے تو اس پر بھی اجر. آپ نکاح کے بعد ولیمے کا کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا سنت کے مطابق ہے، اس پر بھی اجر ہے. تو آپ دیکھیں آپ کا مال لگے آپ کے لیے تب بھی اجر ہے. آپ ہمتیں کوششیں لگائیں تب بھی اجر ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، خوشیاں سیلیبریٹ کریں تب بھی اجر ہے. اور اسلام خوشیاں منانے سے تو نہیں روکتا، بلکہ اگر ہم اپنے دین کے اعتبار سے دیکھیں تو دو چیزوں کا بہت شدت کے ساتھ مطالبہ کیا گیا، ایک صبر کا اور دوسرے شکر کا. صبر مصیبت پر ہوتا ہے اور شکر خوشی پر. جب کبھی انسان کو کوئی نعمت ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو زندگی کا آدھا حصہ ہے یعنی خوشیوں کا حصہ، اس کے لیے انسان ایک مومن جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنا اس کو کتنا اجر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ اللہ کا شکر ادا کرنا زبان سے انسان ادا کرتا ہے نا، ظاہر دل تو ساتھ ہوتا ہے، نعمت کا اعتراف ہوگا تو تبھی انسان صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے. تو یہ شکر ادا کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے میزان بھر جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ کتنی پیاری زندگی ہے جس کا تصور ہمارا دین ہمیں دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور اس پیاری زندگی، اس پیارے طریقہ کار میں سے ایک طریقہ کار نکاح کا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ماؤں سے کہوں جن کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں کہ ہم دور کیوں جائیں. کنٹینیوسلی میں جب آج کے دن کی بات کر رہی تھی تو میرے دل میں یہی بات آ رہی تھی کہ آج تو سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ جو مائیں پریشان ہیں ہم سب مل کے ایفرٹ کریں، ہم سب اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالی بچوں کے اچھے جوڑ میں لانے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ ابھی یہ جو ہماری لاہور ٹیم ہے وہ اس سلسلے میں آپ کے لیے مددگار بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک کارنر یہاں پہ ترتیب دیا جس میں وہ افراد جو اس سلسلے میں کسی قسم کی ہیلپ چاہتے ہیں تو ایک ہیلپ لائن جس کے توسط سے ایسا سلسلہ ممکن ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے لیے ایک نادر موقع ہے، اچھا ہے، اس موقع پہ ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں،
ہو سکتا ہے کسی کی بچی اگر موجود ہے تو اس کی مدر بھی ساتھ موجود ہو، تو آپ ایک دل میں ارادہ کریں کہ یا اللہ میری ایسے فرد تک، ایسی بچی تک رہنمائی کروا دے جس کے لیے یعنی جو ہمارے بچے کے حق میں سب سے زیادہ مفید ہو. اور اسی طرح سے جیسے بچی کی ماں جو ہے وہ بھی یہ دعا کر سکتی ہے، اور بچیاں خود بھی اپنے لیے بھی خود دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ نصف ایمان ہے. نصف ایمان کی تکمیل کے لیے جو دعا کریں گے اس پر بھی اجر ہے. تو آپ بھی آگے بڑھ کے ضرور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھی رہنمائی فرما دے. تو الحمدللہ ایک تو ہم الزواج کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سٹرگل کریں گے اپنی مسلمان بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، میں اس سے دعا گو ہوں کہ اس پروگرام کے دوران ہی بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سے بچوں اور بچیوں کے لیے مسائل حل فرما دیں، یہ مسائل حل فرما دیں، اور بہت سے گھرانوں کے آپس میں تعلقات جڑوا دے، ایسے تعلقات جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور دونوں گھرانوں کے لیے یہ رشتے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے. حضرت عبداللہ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے کہا تم نے شادی کی؟ میں نے جواب دیا نہیں. انہوں نے کہا شادی کرو، کیونکہ اس امت کے سب سے بہتر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں کی، اور نکاح تمام ہی انبیاء کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں جو کبھی رسوم و رواج ہیں ان سے خود بھی نکلیں اور دوسروں کو نکالنے کے قابل بھی ہو سکیں. جن کبھی رسوم و رواج میں سے ایک چیز جو سب نے مل کر اپنا لی وہ یہ ہے کہ شادیاں لیٹ کی جائیں، لیٹ شادیاں. جن شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے اس تاخیر کی وجہ سے پیرنٹس پر کتنا وبال ہے کہ بچے اس دوران یعنی جن غلط کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر جو کام وہ انجام دیتے ہیں پیرنٹس کے اوپر بھی تو اس کا وبال آتا ہے. اس وجہ سے شادیوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں جہاں پہ ماں باپ کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، کبھی بچی پڑھ رہی ہے، اور بچوں اور بچیوں کے پڑھتے پڑھتے شادی کے کتنے سال ضائع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک نارمل عورت کے 366 سائیکلز ہوتے ہیں، 366. اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک بچی کو 20-21 سال کو پہنچتی ہے تو اس کے 100 سائیکلز گزر جاتے ہیں، اور اگر وہ 30 سال کی ہو جاتی ہے تو 200. تو اس کے باقی سائیکلز کتنے رہ گئے؟ کتنے کم چانسز رہ جاتے ہیں نا اس کی زندگی کے باقی. تو تقریباً اپنی زیادہ زندگی گزار چکی ہوتی. یہ ایک ایوریج اندازہ ہے کہ اتنے 100 سے زیادہ سائیکلز جو ہے وہ ایک بچی کے گزر چکے ہوتے ہیں 20 سال. تو کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے جب یعنی اتنی مدت گزار چکے ہوں گے؟ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اتنے سائیکلز گزر جائیں تو ہر سائیکل پر کیا اپنے رب کو جواب نہیں دینا؟ کہ اپنے اس اعتبار سے نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی ایجوکیشن کے کتنے سال رہتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ایک بچی جب شادی کے قابل ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے اسے کتنا انتظار کروایا. تو ایک سال میں 12 سائیکلز ہو گئے، اور پھر آپ اتنے برسوں میں دیکھیے کہ کیا صورتحال ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا ظلم ہے جو اوورآل ہم اپنی سوسائٹی میں جاری رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں جب ہمیں خود سمجھ آئے گی تو ہم اس کے ایمبیسڈر بن جائیں گے نا. کہ سوسائٹی کے اندر چینج اسی طرح سے آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا مائنڈ چینج ہوتا ہے تو وہ آگے اس بات کو پھیلانے والے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. حدیث نمبر 12 ہے عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو منگنی کا پیغام بھیجے تو وہ اس کی جس صفت کی بنا پر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے دیکھ لے. تو نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल हमने देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खुद हुक्म दिया कि अंसार की औरतों की आंखों में कुछ खराबी होती है। इस वजह से आपने एक अंसारी से कहा था कि जब आपने निकाह करना है तो पहले लड़की को, पहले औरत को देख लो। दूसरी बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुगीरा बिन शोबा से रिवायत है, उन्होंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको देख लो, क्योंकि देखने में दोनों में उल्फत पैदा होने का इम्कान है, उम्मीद है, यानी अल्लाह ताला की रहमत हो जाएगी, दोनों के दरमियान मोहब्बत हो जाएगी। ये तिरमिज़ी की 1087 नंबर रिवायत। सैयदना साबिक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, देखने का हुक्म सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं, औरत के हक में भी ये उसी तरह से साबित है। इसलिए उसे भी अपने मंगेतर को एक नजर देख लेना चाहिए। और सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटियों की शादी बदसूरत मर्द से मत करो, क्योंकि औरतों को भी मर्दों से वो कुछ अच्छा लगता है जो कुछ मर्दों को औरतों से अच्छा लगता है। मुराद ये है कि अगर आप रिश्ते निकाह करना चाहते हैं तो देखभाल के, ताकि आपस में जी लगे और इस रिश्ते के टूटने के इम्कानात कम से कम हो जाए, महदूद हो जाए, या इम्कानात न रहे। यानी अपने तय कोशिश करनी चाहिए कि ये रिश्ता बायस से मोहब्बत हो। हदीस नंबर 13 है, अन अबी हमीदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तब अहदुकुम इम्राअतन फला जुनाह अलैहि अन यंज़ुर इलैहा इज़ा कान इन्नमा यंज़ुरु इलैहा लिखितबतिही व इन कानत ला तालम। हजरत अबू हुमैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी को मंगनी का पैगाम भेजे तो उसे देख लेने में कोई हरज नहीं, अगरचे उस औरत को इल्म ना हो, लेकिन शर्त यह है कि वो मंगनी की वजह से देख रहा हो। अभी कल के दिन किसी ने सवाल किया, जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो किसी ने सवाल किया कि क्या बच्ची को हर सूरत में दिखाया जाएगा कि अगरचे कोई महज यानी कि अपनी किसी ख्वाहिश की वजह से कोई देखना चाहे। इस हदीस में वो वजाहत मौजूद है। शर्त यह है कि किसी का मंगनी का यानी इस रिश्ते के लिए फाइनली किसी का इरादा बन गया हो। तरीक़ाकार इसका ये है कि बाकी सारे मामलात में जब दोनों फैमिलीज एग्री कर जाएं और बिल्कुल पूरी नियत हो निकाह करने की, तो उस वक्त पे फाइनली लड़के को दिखा देना चाहिए, ताकि अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात हो तो वो ना चाहे तो ना किया जाए, लड़के और लड़की एक दूसरे को देख ले। लेकिन यह है कि बाकी मामलात में फिर तफ्तीश करने की जरूरत न रहे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहला मामला लड़की को दिखाने का हो कि बाकी मामलात बाद में देख लेंगे। सबसे ज्यादा तकलीफदेह सिलसिला लड़की के लिए होता है, क्योंकि लड़की बड़ा ऑकवर्ड फील करती है हर दफा वो यानी रिश्ता देखने के लिए जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए वो तैयार होती है, फिर उसके लिए यानी हर बार उसे देखने के लिए जब लोग जाते हैं फिर देखते हैं फिर रिजेक्ट कर देते हैं। किसी की बेटी को यूं देखने नहीं जाना चाहिए। अगर कोई किसी की बेटी को देखना चाहता है, किसी बच्ची को देखना चाहता है, तो इनफॉर्मली आप किसी भी जगह पे जाके, किसी जगह बच्ची पढ़ती होगी, किसी जगह वो रहती होगी, आप देखना चाहें तो आपके लिए कोई हरज की बात नहीं, किसी और मकाम पर देख लें। लेकिन अगर यानी रिश्ता करने का इरादा है फिर किसी के घर जाइए, इससे पहले किसी के घर नहीं जाना चाहिए। आप अपने आप को खुद इस मकाम पर रख कर देखिए कि इंसान को रिजेक्ट होना कितना बुरा लगता है, कितना तकलीफ देह। नफ्सियाती तौर पर आप किसी को किल कर देते हैं जब आप किसी को रिजेक्ट करके आते हैं। इस वजह से इसे अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर ऐसा तरीका कार इख्तियार करें जिसकी वजह से आप किसी के लिए बायसे तकलीफ न बने। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। हदीस नंबर 14 है, अन अबी हुरैरत अन्न रजुलन अराद अन यतज़व्वज इम्रअतन मिन निसाइल अंसारी फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुर इलैहा फ़इन्न फ़ी आयुनिल अंसारी शय्या
यानी अस्सिगर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक शख्स ने एक अंसारी औरत से शादी करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, उसे देख लो, क्योंकि अंसारियों की आंखें उमूमन छोटी होती हैं। रिश्ता देखने के लिए उमूमी तौर पर घर वाले जाते हैं, उमूमी तौर पर, और लड़का लड़की को देख ले और लड़की लड़के को देख ले, इसका एहतमाम हमारे यहाँ दीनी नुक्ता नज़र से नहीं किया जाता कि दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए, दोनों एक दूसरे पर एग्री हो जाए। समटाइम्स ऐसा है कि ना लड़की पर्दा करती है, दोनों घरानों में मेल जोल है, तो लोग आदतन आ गए और आदतन एक दूसरे के साथ फैमिलीज की मुलाकात हो गई। तो ये सुन्नत के मुताबिक नहीं, यूं ही यानी ये फैमिली के रसूम और रवाज के तहत या फैमिली सेटअप के तहत एक सिलसिला हुआ। अजर उस बात पर है जो सुन्नत समझकर अल्लाह की खुशी के लिए अख्तियार कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। तो आपने निकाह के बारे में जो तरीक़ेकार खुद अपनाना है, अपने सोसाइटी में रवाज देने के लिए काम करना है, इसी की जानिब तवज्जो दिलाइए कि अल्लाह से अजर पाना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को रवाज देना। तब आप देखिए कि इस्लाम में जबर नहीं है, कैद नहीं है, आसानियां हैं, और रिश्ता करने के लिए उमूमी तौर पर हमारे यहाँ मजहबी घरानों की जानिब से जैसा तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है, तो मजहबी घरानों में नॉर्मली ऐसा होता है कि इस चीज को इस्लाम के खिलाफ बनाकर पेश किया जाता है कि ये कैसे हो सकता है, जिस बच्ची को कभी किसी ने ना देखा हो, ऐसे मौके पर हम अपनी बच्ची को दिखा दें। तो अगर आप वाक़तन रिश्ता निकाह करना चाहते हैं तो फिर सुन्नत के मुताबिक करें, उसको अपने ज़ाती ख्यालात की भेंट न चढ़ाएं, उसी तरह से करना चाहिए जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और यहाँ पर अंसारियों की आंखें छोटी होती हैं, यानी छोटी आंखों से भी किसी को मोहब्बत हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की नज़रों में बड़ी आंख जो है वही दरअसल हुस्न का मयार। तो ऐसे लोग फिर बाद में सिर्फ आंखों की वजह से ही सारी जिंदगी जलते रहते हैं। तो बेहतर यह है कि पहले ही फैसला कर लें, अगर पहले से फैसला हो जाएगा तो बाद में मुशक्कत नहीं होगी। हदीस नंबर 15 है, अनिल मुगीरा इब्न शुअबा अन्नहु खतबा इमराअतन फक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुर इलैहा फ़इन्नहु अहरा अन युअदम बैनकुमा। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक औरत को शादी का पैगाम भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, उसे देख लो, क्योंकि इस बात का ज्यादा इम्कान है कि इस बिना पर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत डाल दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के लिए लड़के और लड़की को एक दूसरे को देख लेने का हुक्म दिया और माँ बाप को दिखाने का हुक्म दिया, वो ये है कि आपस की मोहब्बत बढ़े ताकि रिश्ता निकाह मजबूत हो।